کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اول فول بک رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو, جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی. آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی, یونیورسٹی میں بھی نہیں بتائی جاتی, یہ تو مذہب نے بتائی ہے نا. یہ چیزیں بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے, اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے, تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے, وہ بگڑ جاتا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے, اس کی پھر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے. یہ پہوٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے, مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو. شیر ہے نا جنگل کا, بھائی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا, وہ تبھی تو شیر ہے. تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے, اور جو بھی سربراہ ہوگا, جو حاکم ہوگا, اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی, کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے. دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا, تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا اتنا غصے کا تیز ہوگا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے, تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے, تو سب کانپنا شروع کر دیتے تھے, سر پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے, کوئی بھی آ رہا ہے لیفٹنٹ کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا, وہ بہت ہی عجیب ہوتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے, وہ جب آ کے ہوٹل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جوڑ لینا. وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کب آرمی کے ہوٹل میں کیوں ہے, وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا, توڑ دے گا اس کو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتے ہیں, آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا. اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے, بڑے سوچ, اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا, تو انگریز ہے بڑا ہوشیار. اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ضابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پخروٹی ہوگا, کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا ماتحت پہ کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا. لوگ ڈریں گے کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے. ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا, سارے ہوٹل والے کانپنا شروع, یار یہ ٹوٹے ووٹے کب چھپا دو, نئے نئے کب خرید کے نا, اچھا اس کو, کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا. جنگ میں یہ روب کام آتا ہے. اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم یہ فائر کرو, وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں, میں چائے تو پینا تھا یار. کہہ رہا ہے میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر. سر کیا فائر لگا کے رکھیے, کر لیں گے نا یار, ایسے چلے گا حساب, اتنی دیر میں وہاں سے بم آ جائے گا. تو گورا بڑا ہوشیار ہے, اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنائے. یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھائی امیر کی سننی ہے, اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا, لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ. تو اس لیے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے, تھوڑا سا بد اخلاق بنا دیا اس کو, تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا. وہ کرنی نہیں چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنی چاہیے. لیکن میں خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بد اخلاقی ہوتی ہے نا, اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو, فطرت کا حصہ سمجھو. بھائی اللہ نے اس کو شیر بنایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا. تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے, اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں, کتنے زیادہ احسانات ہیں, وہ تو شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو. تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں, چپ کر جاؤں. ایک مشہور واقعہ ہے نا, ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس. وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ, تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا. تو وہ خاتون گئی, کہنے لگی کہ میرے گھر میں ہر وقت جہنم بنا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے, کسی نے بندش کر دی ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے. اصل میں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں پڑوسن نے کر دی, جٹھانی نے کر دی, فلانی نے کر دی, یہ ہوتا ہے. تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں نا میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک تعویذ دیتا ہوں, جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ ہے لڑنا شروع کریں, یہ تعویذ منہ میں رکھ کے اس کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیں, ایسے زور سے دبا دیں تعویذ, اور آدھے گھنٹے تک دبائے رکھیں, دیکھو کیسا اثر ہو. بھائی وہ ایسا ہی ہوا, جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اول فل بکنا شروع کی, اور بکتے بھی عجیب عجیب ہے بھائی. وہ کیا بکتے ہیں ابھی چھوڑو, کیونکہ بعض ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے. تو اب وہ خاتون نے کیا کیا, وہ تعویذ اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لی. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویذ کا اثر ہو رہا ہے. ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش. تھوڑی دیر میں مرد نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آتا ہے, یار وہ زیادہ ہی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بول نہیں رہی. تو وہ پھر آدمی کی فطرت ہے, عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گٹکا کھانے کے لیے نکل جاتا ہے, یار تھوڑا فریش ہو کے آتا ہوں, غصے میں لڑائی نہ ہو جائے. اور جب باہر جائے گا گٹکا کھانے کے لیے تو خیال آ گیا گٹکا واپسی پہ بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بالکل عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے, اور غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بالکل الگ کیفیت. تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غصے کو کیا کرے, ٹھنڈا کرے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی, تو جائے گا اپنے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا. تو اب کیا ہے, اس عورت نے تعویذ دانتوں کے درمیان میں دبایا,
اتنی دیر خاموش رہی, میاں صاحب نے اول فول بک دی, اس کے بعد چپ ہو گئے, کہہ یار یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے, کچھ بولتی نہیں ہے, اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا. شریف آدمی یہ کام کرتا ہے, جو یہ ساری باتیں ان کی ہوتی ہیں تمیز ہو دے, جو ذرا انسان ہو. جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے نا. تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا. بیگم نے کہا یار تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے اس نے, تعویذ بڑا خاندانی دیا. تو یہ بڑا بہترین تعویذ ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیحت کروں, ایسی باتیں کروں. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تھا, حکمت سے بھری باتیں ان کی. انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو, عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا عورت کبھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے, کبھی بھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے, اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے. خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی. جب عورت شوہر کو دھمکی دیتی ہے نا, میں یہ کر دوں گی, یہ کروا دوں گی, تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر گیا ہوں. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم جو ہے نا خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو, میدان جنگ میں مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں کے سائے میں, بموں کے سائے میں, میزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے, تیروں سے لڑا کرتے تھے, اور اب کس سے لڑتے ہیں؟ توپوں سے لڑتے ہیں. آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں, خواتین کو رکھتی بھی ہے نا تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پر, اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بالکل ایک الگ تھلگ ہی ہوتی ہیں, اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم پوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا. فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو, وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے. اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کو کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر, میری بیوی ہو کر, ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا کر رہی ہے دھمکیاں. وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی